میں اپنی طرف سے رئیسی مدرسہ چلی جازم خالد صاحب کی طرف سے اور اپنے پورے اسٹاف کی طرف سے جناب کیپٹن محمد یاسین صاحب وہ یہ میزبان بھی ہیں لیکن ہم جہاں زیادہ اسٹاف کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں تو میں خصوصی طور پر کیپٹن محمد یاسین صاحب، محمد شہباز گوگا صاحب ایکس کونسلر بھی ہیں رہے ہیں، چودھری محمد رفیق گجر صاحب، جناب چودھری وحید حیدر صاحب، جناب محمد کامران صاحب، نواز صاحب، دلدار حسین، مدد پشوال صاحب، ظفر مہر صاحب، چودھری محمود صاحب، محمد شہزاد ڈھول دستبندی بڑے پیارے دوست، محمد سلیمان شاہد محمود، مطلوب حسین بشارت محمود، محمد شہزاد نون، رمیز ریاض، صفدر صاحب، عبدالرحیم صاحب، کچھ باقی دوست بھی جو بیٹھے ہیں میں سب کا نام لوں تو ٹائم میں نے پہلے بتایا کہ یہ وقت اس مجبوری ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اسٹاف کی طرف سے بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم کی صفات والا ہے، مختصراً بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ تمام آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ بطور خاص ہمارے یہ دوست جیکٹ پہنے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، بڑا اچھا لگا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنی دور سے تشریف لائے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے آستانہ عالیہ جناب پیر صاحب الرحمان صاحب نسبت والے لوگ، جب انہوں نے یہاں تشریف لا کے اس مسجد کا فیتا کاٹا تو یقین کریں وہ دلوں کو ٹھنڈک اور سینے میں سرور حاصل ہوا۔ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت بزم یہ اہلیان چکبرام کے نام ہے۔ چودھری غلام احمد صاحب، محمودہ بھی اور چکبرام کے تمام لوگ، ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو نیکی کا کام ہو اس میں بڑھ کر کا حصہ لینا چاہیے۔ یہ خوبصورت بزم چکبرام والوں کی مرہون منت ہے۔ الحمدللہ میں اس فورم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے گاؤں کے لوگ بھی، اس اہلیان علاقہ کے بھی، یہ جو آبادی ہے ہماری، یہ جتنے گاؤں ہیں یہ اہلیان علاقہ میں سے پیر صاحب سب سے بڑا گاؤں ہے ہمارا۔ تو وہاں پہ ایک بچے نے سردیاں تھی، وہ جوتے کوئی نہیں پہنے ہوئے تھے، تو میں نے جو رئیس مدرسہ ہے اس سے گزارش کی جناب اس کو کوئی جوتے چھوتے، تو ایک اور دوسرے ٹیچر نے کہا یہ بڑے امیر ہیں، ان کے ٹریکٹر ٹرالی ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ سردی میں اس کے پاؤں کو ہے نا اس طرح، تو میں نے وہاں کے کیپٹن صاحب تھے ان کو بلایا، میں نے کہا ان کو بورڈ کروا کے دیں، اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو بتایا آپ بتائیں آپ لے کے مجھے دیں، اتنی ہمیں یونیفارم چاہیے، اتنی ہمیں جرسی چاہیے، اتنے بچے پیروں پہ ننگے پہن کے آتے ہیں، سردی ہے محسوس کرتے ہیں، اتنے بیگ چاہیے، یونیفارم چاہیے، آپ مجھے بتائیں۔ میں نے ان کو بلا کے دیا، ایک مہینے میں الحمدللہ وہاں پہ بہترین کام ہو رہا ہے، کوئی بچہ پاؤں کے ننگا نہیں ہے، یونیفارم وہاں پہ وافر ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں اگر آپ کے اسکول میں ایک سیکٹر ہے، آپ کمپیوٹر لیب بنا لیں، آپ بتائیں جو ڈونر ہے کوئی ہمیں کمپیوٹر لیب، ہمارے 8 کمپیوٹر دے دیں ہمارے بچوں کو، یہ چکبرام سے آ کے اگر بنا کے دے سکتے ہیں ادھر تو ہمارے اہلیان علاقہ کا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو خلا ہے، جو کمی ہے، جو نالج جہاں پہ ہے وہ پلیٹ فارم نہیں ہے اس طرح کا کوئی بڑے پلان بنا کے دینے والا نہیں ہے۔ تو میرے اہلیان علاقہ سے بھی جو بڑے ہیں اپنی یاسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بابا کامران صاحب ہیں، امین صاحب ہیں، مدد پسوال صاحب ہیں، کونسلر صاحب ہیں، یہ ہائی اسکول ہے، اٹیک مڈل اسکول ہے، یہ علاقہ سامنے پڑا ہوا ہے، گراؤنڈ کوئی نہیں ہے۔ اہلیان علاقہ سے میری گزارش ہے کوئی گراؤنڈ کے لیے یہاں پہ بھرتی ڈلوا کے، کوئی بڑے جو سیاسی ہیں میری بات سنتے ہیں، کوئی گراؤنڈ بنا دیں یہاں پہ بچے آپ کے کھیل سکیں، مثبت سرگرمیاں بنا سکیں۔ میں ایک بار پھر اہلیان چکبرام کا، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف نسبت والے پیر صاحب الرحمان صاحب کا اور تمام آنے والے مہمانوں کا بہت مشکور ہوں، آپ ہماری اس مدد میں شریک ہوئے۔ یہ خوبصورت مسجد، یہ یقین کریں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یہ پھولوں کے خوبصورت گلدستوں میں سے ایک گلدستہ نظر آ رہا ہے، یہ کام سامنے نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اور یہاں پہ اگر یہ 2 سال میں 3 کروڑ لے سکتے ہیں، دینے والے وہ مسلمان ہی ہیں نا،
دینے والے ہمارے جنم کے ڈسٹرکٹ کے ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی انشاءاللہ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ کی بہت مہربانی. بہت زبردست بات ہے جناب چودھری وحید حیدر صاحب, جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچر یونین صوبہ پنجاب. میں کام کے دوران بلکہ پوری ٹیم جو ہے, پورا سٹاف اکثر دیکھتے تھے ایک وہ ایسی ہستی جو ہر دوسرے دن جناب آ کے کام چیک کرنا کہ کیا کام صحیح ہو رہا ہے, کوئی ایسا اونچ نیچ تو نہیں ہے. اور وہ ہیں اعجاز ڈار صاحب, وہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں, ہمارے درمیان کھڑے ہیں. یقین کریں اپنا کام چھوڑ کر اعجاز ڈار صاحب جو ہے ہر دوسرے تیسرے دن یہاں آ کے کام چیک کرتے تھے, اور میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں. اور یہ محمودہ ویلفیئر ٹرسٹ کے جناب یہ چیئرمین بھی ہیں جناب اعجاز ڈار صاحب. آپ کی عظمت کو ڈار صاحب سلام, ان کے لیے بھرپور کلیپنگ کریں. اپنا کام چھوڑ کر یہاں آ کے باقاعدہ حاضری دیتے رہے ہیں, اور منٹوں نہیں گھنٹوں, یعنی صبح 9 بجے یا 8 بجے آئے ہیں. تو یقین کریں کہ 2-2:30 بجے تک میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کھڑے رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. ان سے کب کب ہوتی ہے, کہتے ہیں یار بس اپنا کام چھوڑ کے. میں نے کہا یار ادھر آؤں, آخرت تو یہی ہے نا, سنوارنی ہے نا, آخرت سنوارنے کے لیے تو یہی چیز ہے نا. تو بہرحال میں دل سے مشکور ہوں اپنی طرف سے, پوری ٹیم کی طرف سے. یہ وقت کچھ مجبوری ہے, شارٹ کرتے ہیں, مقرر تو بہت زیادہ ہیں. میں مختصر خطاب کے لیے, مختصر حاضری کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب کیپٹن محمد یاسین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری انتہائی نگارش یہی ہے, تیرے نام سے ابتدا کرتا ہوں. میرے محترم بھائیوں اور عزیز بچوں, میں کوئی مقرر یا خطیب تو ہوں نہیں, میں تو سمندروں میں رکھتے کھانے والا آدمی ہوں جس نے ساری عمر اپنی محنت مزدوری میں باہر گزاری ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح اپنے بھائیوں کا جو محمودہ ٹرسٹ کی طرف سے جنہوں نے ہم نے یہ اتنا بڑا احسان کیا ہے, میں کس طرح کا شکریہ ادا کروں. اور اس احسان و شکریہ اور ان کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ خود اپنی ذات, میں خود بھی اور اپنے دوستوں کے بھی, آپ پہ بھی, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اپنے چھوٹے بھائی کامران صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام بھی ہے, شکریہ ادا کرنے کا بھی مقام ہے, لیکن ساتھ ساتھ شرمندگی کا بھی مقام ہے کہ ایک تنظیم نے دوسری جگہ سے آ کے ہمارے لیے یہ کام کیا ہے, جو کہ اتنی بڑی آبادی میں ہمیں ایسے کئی کام بغیر کسی بیرونی مدد کے کرنے کے قابل ہونا چاہیے تھا. اور اللہ کا شکر ہے, جیسے کہ پرنسپل صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ صاحب استطاعت حضرات موجود ہیں اور وہ خدمت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, میں خود بھی حاضر ہوں, لیکن وہ تنظیم کی کمی ہے, ڈسپلن نہیں ہے, وہ ایسی تنظیم کچھ بنی نہیں ہے, اور جو حضرات ہیں وہ تھوڑے ایکٹیو نہیں ہیں. تو میں خود بھی آج کے سلسلے میں غیر حاضر تھا, اور میں سچی بات کہوں گا کہ یہ جو مسجد بنی ہے مجھے اس کا علم نہیں تھا, مجھے اس کا علم ابھی ہوا ہے. تو میں اپنی غیر حاضری پہ معذرت چاہتا ہوں, ورنہ یہ ہے کہ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے اس میں بڑھ چڑھ کے ہم کو حصہ لیتے ہیں. اور جو آئے حضرات ہیں جنہوں نے بات سے آ کے, دوسرے گاؤں سے آ کے ہماری مدد کی, ہم پہ احسان کیا, اللہ تعالیٰ ان کو ابشاد آباد رکھے, ان کے کام میں ترقی دے, خیر و برکت دے. اور ان سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ میں خود اس مدرسے کا ادنا سا طالب علم رہا ہوں. میں نے یہاں سے ہی پرائمری اسکول 5ویں سے پاس کیا, اور اس وقت صرف ایک کمرہ تھا, اور باقی بڑھ کے درختوں کے نیچے, وہ بڑھ کے درخت اب نہیں رہے ہیں, وہ بڑے شاندار درخت ہیں, تو ان کے نیچے کلاسیں لگتی تھی. تو ہمارے جو ٹیچر ہیڈ ماسٹر صاحب تھے اس وقت مرحوم محمد فاضل صاحب ملوٹ کے, اللہ تعالیٰ ان کے گھر پہ رحمت فرمائے, انہوں نے یہاں پہ ایک کھڑا بنایا تھا. یہاں پہ ایک کھڑا تھا اور یہاں پہ ایک کمرہ تھا جس میں ہم 5ویں کلاس میں بیٹھتے تھے, اور انہوں نے ہمیں نماز سکھائی, اور پھر میں وہ مسجد لے کے جایا کرتے تھے. آج اللہ کا کرم ہے, یہ پرائمری اسکول سے ہائی اسکول بن گیا ہے, مسجد بھی اللہ تعالیٰ نے بنوا دی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو مزید اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور میں وعدہ کرتا ہوں اپنے گاؤں کے دوستوں اور بچوں کے یہاں پہ کہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ اس مسجد کو مزید توسیع بھی دیں گے, اور اس کے نظام کو اچھے طریقے سے چلائیں گے, اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ
एक लाइब्रेरी जो बनानी है, अगर लाइब्रेरी नहीं है या कंप्यूटर लैब जैसे हेडमास्टर साहब ने कहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। हम इंशाल्लाह अपने बच्चों के सूल इल्म के लिए जो खिदमत हो सकेगी हम ज़रूर करेंगे। और मैं फिर एक दफ़ा अपने आए हुए भाइयों से, बच्चों सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे मैगुना ट्रस्ट के जो हज़रात और पी साहब जो तशरीफ लाए हैं वक्त निकाल के, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हम तो दुआ कर सकते हैं, जो इसका अजर है वो अल्लाह ताला के पास है। जो इतना बड़ा काम आपने किया है, ये दीन की खिदमत है और दुनियावी रियासत की खिदमत है, तो अल्लाह ताला इसको आपका अजर अज़ीम अता फरमाए। बहुत मेहरबानी कैप्टन मोहम्मद यासीन साहिब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, दिल को लगी। ये बात तो सच है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, हमारे पास क्लासरूम भी कम थे, और उसमें मैंने हमारे जो हेड हैं चौधरी जहांदेव खालिद साहब और स्टाफ ने मीटिंग की कि यार गवर्नमेंट को भी हम कह चुके हैं, तो एक कमरा अपनी मदद आपके तहत बनाते हैं। और उसमें जहांदेव खालिद साहब की कोशिश, पूरे स्टाफ की कोशिश, ना चीज भी साथ साथ था। कहीं से हमने ईंटें ली, भट्टे पे गए कि यार जिंदगी जो है ना ये इधर जो गुजार है ना हाजिरी है, असल तो आखिरी आराम का वहाँ है, तो उसके लिए कुछ कर चलें। तो उन्होंने कहा, ईंटों के हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि एक ट्राली चाहिए, 2 चाहिए, जितनी भी चाहिए ले ले। ये सामने मुझे नाम नहीं पता उन दोस्त का, उन्होंने कहा ये ईंटें मैं दूंगा। महफूज साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा छत मैं दूंगा। इसी तरह दोस्तों ने जो है उसमें रंग भरा, साथ साथ सपोर्ट करते रहे, और अल्लाह का शुक्र है एक कमरा हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बनाया था। इसमें एक कमरे की आप सब बैठे हैं, मेज़बान है, ये तो इन्होंने बड़ा अच्छा, बहुत ज़बरदस्त जनाब हमारे लिए बड़ा खूबसूरत काम किया। और एक कमरा अशद ज़रूरत है। यकीन करें, जब गवर्नमेंट को कहते हैं, गवर्नमेंट को कहते हैं, लोग कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हम उनसे कहते हैं एक अर्सा से ये हमारे 7-8 साल से जो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन हालात कुछ इस तरह के गवर्नमेंट बता देती है। ये कूलर आपके सामने जो है देख लें, ये इधर एक बैठे हैं चौधरी रफीक गुजर साहब बैठे हैं हमारे। यकीन करें, एक दफा मुंह से बोला है कि पानी के लिए ये जरा फिल्टर पानी जो है ना ये जरूरी है, बहुत हेपेटाइटिस और इस तरह की बीमारियां लग रही हैं दूसरे पानी से। तो इनके पास गए कि हमें कूलर चाहिए। इन्होंने कहा है कि कल मेरे साथ चले, अब कूलर जो है खरीद के जो है वो ले आते हैं। कम से कम ये 45-48 हज़ार का दूसरे दिन इन्होंने ये डोनेट किया। तो इस तरह के बड़ी बात है, ये आखिरत संवारना है। पैसे हर एक के पास होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़े अकाउंट होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहे नेकी की तरफ राग़ब करे वही कर सकते हैं। बाकी बेशक पैसे पड़े हैं, जिंदगी गई, और उसी कब्रिस्तान में जिसमें सब लोग बड़े बड़े जर्नैल पड़े हैं, बड़े बड़े ब्रिगेडियर पड़े हैं, ये तमाम लोग वहाँ सबको वही जगह मिलती है। किसी को नहीं देखा कि AC में जाकर दफना दिया है। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा अपने भाइयों से कि इसमें भी हिस्सा लें। ये आपकी पनीरी है, ये आपके बच्चे हैं जो इधर पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हर एक को हिम्मत दे कि ऐसे काम करने के लिए। और कैप्टन मोहम्मद यासीन साहब ने कहा कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जनाब कैप्टन साहब आए। मेरे मोहतरम मौलाना जो स्टेट सेक्रेटरी का भी रोल कर रहे हैं, उन्होंने अभी फरमाया कि यहाँ में एक कमरे की ज़रूरत है। तो नेकी के काम में देर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि अल्लाह ताला का ये कर्म होता है, अल्लाह ताला जिस कहता है फरमाता है कि मैं जिससे राज़ी होता हूँ उसमें दीन की समझ बूझ अता फरमा देता हूँ। तो मौलाना कौसर आज़ी साहब का एक शेर है कि मेरी नज़र भी है किसी के कर्म का सदका, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। तो मैं जैसे कि उन्होंने फरमाया कि हमें कमरे की ज़रूरत है, मैं इस वक्त 1 लाख रुपया जो उस कमरे के लिए अतिया इंशाल्लाह का ऐलान करता हूँ। और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये मेरा फर्ज है। मैं इस स्कूल का तालिब इल्म हूँ, मैं यहाँ से पढ़ के मुझे अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ ले गया, मुझे दुनिया दिखाई, इज्जत दी, बहुत सारी रोज़ी दी, बेशहाब रोज़ी दी, ताज़ुक मन तशाओ बगैर हिसाब, वो वाली बात है।
تو اس کے دیے میں سے اتنا سارا یہ میرا دیا، اور میں یہ پرنسپل صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو تھوڑا آرگنائز کریں، اور جو باقی بھائی یا باقی ذراتوں کے ساتھ مجھے خود چاہت کے جانا پڑا، میں خود جا کے ان کے ساتھ جاؤں گا، اور ہم چندہ اکٹھا کریں گے. یہ کمرہ ہم جلد سے جلد، جیسے مسجد بنی ہے کمرہ بھی بنے گا انشاءاللہ، اور جو باقی چیزیں وہ بھی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ جس جو حضرات میرے بھائی یہاں موجود ہیں ان کو بھی میری گزارش ہے ان کے ساتھ کہ یہ بھی تعاون کریں گے. اگر وہ دام در میں سکھنے، اگر کچھ جتنا اس کے ٹھیک ہے، ورنہ ساتھ چلیں، نصرت کریں، لوگوں کے پاس جا کے گزارش کریں، انہیں سمجھائیں کہ یہ ضرورت ہے، ہماری آنے والی نسلوں پہ احسان فرمائیں اور یہ تعاون کریں سسٹم میں. تو انشاءاللہ یہ کام بڑھے گا اور بہت جلد انشاءاللہ مکمل ہوگا. بہت شکریہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. کیپٹن صاحب نے بھی ایک شعر پڑھا، میں بھی ایک شعر پڑھ کے پھر پیر صاحب کا خطاب ہوگا، اختتام ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں، فیض احمد صاحب کہتے ہیں، وہ رکے تو کوہ گراں تھے، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. جو مومن مسلمان ہوتا ہے نا، جب وہ ڈٹ جاتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، تو وہ چٹان بن جاتا ہے، وہ پہاڑ بن جاتا ہے. اور جب وہاں سے کسی نے اس نے راستہ نکالنا ہو نا، کوئی سفر طے کرنا ہو، کوئی منزل کی طرف بڑھنا ہو، تو اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اسکول نے آپ نے تنظیم کی ضرورت ہے، آپ دیں کام، ورک پلان بنا کے دیں. امیر افضل صاحب، آپ جو اسکول کی ضروریات ہیں، جو اہل علاقہ کی ضروریات ہیں، وہ آپ بتائیں. انشاءاللہ یہ ہم لوگ کریں گے اور ہم ان چکبرم والوں کو فالو کریں گے. نیک کام ہے، نیک کام کی نظر کرنا چاہیے. تو الحمدللہ اس کام کو بڑھاتے ہوئے کمرہ تو انشاءاللہ کپنی یاسین صاحب آپ ان کو اسکول کونسل میں بھی لیں. بابا کامران صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے ورکر ہیں، لنگر کے لیے ان کی بہت خدمات ہیں. 10,000 روپیہ یہ اپنی طرف سے یہ اس کمرے کے لیے دے رہے ہیں. بابا کامران صاحب ان کی تعریف کرا دیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے محبت دی، آپ نے وقت دیا.